افغان امن معاہدے پر بارود برسنے لگا، ہلمند میں امریکی فوج کی طالبان کے خلاف فضائی کارروائی۔ ترجمان نے بتایا پہلے طالبان نے چیک پوائنٹ پر حملہ کیا تھا۔ قندوز میں طالبان کا افغان فورسز پر حملہ، 20 فوجی مار دیے، 10 بارڈر سیکیورٹی افسران بھی یرغمال۔ بہت سی قوتیں افغانستان میں آج بھی امن نہیں چاہتی۔ انٹرا افغان مذاکرات کے لیے تمام فریقوں میں مفاہمت ہونا ضروری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں خطاب، کہا کسی بھی غلط فہمی سے امن کا راستہ دشوار ہوگا۔ پاکستان میں کورونا وائرس بچاؤ کے لیے اقدامات جاری، ملک بھر کے داخلی راستوں پر ماہر نفسیات تعینات کرنے کا فیصلہ۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں اب تک صرف 5 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پی ایس ایل کی وجہ سے کورونا وائرس کیسز چھپانے کی بات غلط ہے، اسکول بند کرنے کا فیصلہ بھی صوبائی حکومتیں خود کر رہی ہیں۔ کورونا وائرس نے کراچی کے طلبہ کو امتحان میں ڈال دیا۔ میٹرک کا پہلا پرچہ 16 مارچ کو ہوگا۔ بورڈز نے تاریخ میں توسیع سے انکار کر دیا۔ سندھ حکومت نے 13 مارچ تک چھٹیوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ تیاری نہ ہونے سے طلبہ و اساتذہ پریشان۔ کورونا وائرس کے پیش نظر عمرہ زائرین پر پابندی 31 مارچ تک بڑھا دی گئی۔ سعودی ایئر لائنز نے عمرہ ویزا اور وزٹ ویزا والوں کے تمام ٹکٹس منسوخ کر دیے۔ ایئرپورٹ مینیجرز کو سرکولر جاری، ری فنڈ کے لیے ایئر لائن کے سیلز سپورٹ سینٹر سے رابطے کی ہدایت کر دی گئی۔ کورونا وائرس کی تباہی، اقتصادی صورتحال بھی متاثر۔ دنیا بھر میں سیاحت کو بڑا دھچکا۔ عالمی ادارے بلومبرگ نے رپورٹ جاری کر دی، لکھا سیاحتی صنعت کو ایک ماہ کے دوران 47 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عالمی بینک میدان میں، وائرس سے نمٹنے کے لیے 12 ارب ڈالرز پیکج کا اعلان کر دیا۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے یہ رقم پسماندہ ممالک میں صحت سے متعلق آلات کی خریداری اور دیگر اقدامات کے لیے خرچ ہوگی۔ حج فارم میں ختم نبوت کا حلف نامہ کیسے غائب ہوا؟ وزیر مذہبی امور بھی لا علم۔ سینٹ اجلاس میں نور الحق قادری کی وضاحت، کہا اوریجنل فارم میں ختم نبوت کا حلف نامہ موجود ہے، فارم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ معاملہ میں علم میں ہوتا تو دونوں فارم میں ختم نبوت کا حلف نامہ لازمی تیار ہے۔ کوئی سازش یا بدنیتی ثابت ہوئی تو ذمہ داروں کو سزا دلائیں گے۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جمع کرا چکے، حکومت صحت کے معاملے پر غلط بیانی کر رہی ہے۔ نون لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، کہا میڈیکل بورڈ میں حکومت کے منتخب کردہ ڈاکٹرز تھے۔ وزیر صحت پنجاب نے بھی کہا تھا نواز شریف کا باہر جانا ضروری ہے۔ عمران خان نے بھی کابینہ کو گارنٹی دی تھی۔ جب اسپتال داخل ہی نہیں ہوئے تو کون سی میڈیکل رپورٹ بھیجی؟ نواز شریف کی صحت پر تو خود نون لیگ سیاست کر رہی ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشقوان کا رد عمل، کہا قوم کو بتایا جائے کہ گھر میں بیٹھ کر کون سا علاج ہو رہا ہے۔ نواز نہیں آ رہے تو شہباز کی نااہلی کے لیے عدالت جانا چاہیے، فواد چودھری کا پنجاب حکومت کو مشورہ۔ ٹویٹ میں لکھا عدالت نے شہباز کی گارنٹی پر نواز کو جانے دیا تھا، کابینہ نے سابق وزیر اعظم کی روانگی رقم سے مشروط کی تھی۔ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر مزدوروں کے حقوق کی سودے بازی کر رہی ہے۔ کسی کٹ پتلی حکومت کو ملکی ادارے نہیں بیچنے دیں گے، بلاول بھٹو کی گھن گرج۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی مزدوروں کو حقوق دلائے گی، اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ سینٹ اجلاس میں زینب الرٹ بل 2020 منظور، اپوزیشن نے مخالفت کر دی۔ جاوید عباسی نے اعتراض اٹھایا، کہا بل پیش کرتے وقت وزیر انسانی حقوق موجود نہیں۔ مشتاق احمد بولے دباؤ کے ذریعے قصاص ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ شہر قائد میں پینے کا پانی نایاب، ڈیمانڈ 1200 ملین گیلن جبکہ سپلائی صرف 500 ملین گیلن۔ ٹینکر مافیا سرگرم، پانی کے متعدد منصوبے اعتراضات کے باعث تاخیر کا شکار۔
آج نیوز بنا عوام کی آواز. آج کراچی کی آواز نے پانی کا مسئلہ اجاگر کیا. ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے. پنجاب میں جم کر بارش ہوئی. کئی علاقوں میں جل تھل ایک. KPK میں بھی برسات. نشیبی علاقے زیر آب. مری اور پہاڑی علاقوں میں پھر برف باری. کراچی والے بھی تیار رہیں, کل بارش کا امکان ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کھاریاں آمد. سپاہی سالار نے پاک آرمی ٹیم اسپرٹ کے مقابلوں کا معائنہ کیا. ISPR کے مطابق مقابلوں میں کراچی کور کی ٹیم بہترین قرار پائی. سونے کے بھاؤ پھر بڑھ گئے. فی تولہ سونا 1950 روپے مہنگا ہو کر 94,100 روپے پر پہنچ گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 1,671 روپے اضافے سے 80,675 روپے ہو گئی. وزیر اعظم نے پاکستان سپر لیگ 5 کو کامیاب قرار دے دیا. ڈیرن سیمی, ہاشم آملہ اور جاوید آفریدی کی ملاقات. سیمی پہلے کرکٹر ہیں جو پاکستان میں کھیلنے پر رضامند ہوئے. وزیر اعظم کا خراج تحسین. کرکٹ کے فروغ پر گفتگو. اور پاکستان کی مہور شہزاد اور پلوشہ بشیر نے کینیا انٹرنیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ ڈبلز میں سلور میڈل حاصل کر لیا. فائنل میں مصر جوڑی سے شکست. دونوں کھلاڑیوں کی رینکنگ میں بہتری. 149ویں نمبر پر آ گئی. السلام علیکم. آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں کرن رسمی اور میں ہوں علی عابد. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے 8 دن کا امن اور پھر نئی جنگ. افغان امن معاہدے پر بارود برسنے لگا ہے. طالبان نے عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد افغان فورسز کو نشانے پر رکھ لیا ہے. 50 سے زائد چیک پوسٹوں پر حملے. درجنوں اہلکار مار دیے. جواب میں امریکی فوج بھی ان ایکشن. ہلمند میں فضائی کارروائی کرتے ہوئے طالبان کو نشانہ بنایا. افغانستان میں امریکی اور نیٹو فوج کے کمانڈر جنرل ملر کہتے ہیں کہ افغان عوام کی وجہ سے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کسی بھی حملے کی صورت میں افغان فورسز کی ہر طرح مدد جاری رکھیں گے. We have shown restraint with the Afghan security forces, and we've shown restraint because we know that's the will of the Afghan people. Yes, we will send air support when they need it. We actually, even as we're standing here today, we have our air support is it's flying. It's coordinating with the Afghan security forces. It's responding to different reports. So yes, that support continues, and we continue to defend the Afghan security forces. I go back to the objective here is to lower violence. اور اب بات کورونا وائرس کی، جس پر حکومت نے تمام افواہوں پر وضاحت پیش کر دی. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ ملک میں کورونا وائرس کے 250 مریضوں سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں. ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 5 ہے جن کی صحت بہتر ہو رہی ہے. وفاق، صوبے اور تمام متعلقہ ادارے اس حوالے سے مکمل الرٹ ہیں. اب تک صرف 5 پازیٹیو ہیں، اور ان 5 جو مریض ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر مریض جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹیبل ہے اور ریکور کر رہے ہیں. ہماری اس سلسلے میں تیاری مکمل ہے اس لحاظ سے کہ ہم نے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کی اسکریننگ کا اپنے ایئرپورٹس کے اوپر اور اپنے لینڈ روٹس کے اوپر بہت زیادہ ان کو ری انفورس کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے مکمل طور پہ اپنے SOPs بنائے ہیں کہ ہم نے کیسے سائن اور سمٹمز والے جو لوگ ہیں باہر سے آ رہے ہیں ان کو کیسے ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے. ایران سے پاکستانی زائرین کی واپسی کا عمل بھرلوار جاری ہے. کراچی میں مریض رپورٹ ہونے کے باوجود سرکاری اسپتالوں کو کٹس نہیں دی گئی ہیں. کراچی میں میٹرک کے امتحانات کی تاریخ میں توسیع سے انکار کر دیا گیا ہے. سندھ حکومت کے اعلانات لیکن عمل ندارت. کراچی کے سرکاری اسپتالوں کو کٹس فراہم نہیں کی گئیں. محکمہ صحت کے دعوے بھی جھوٹے نکلے. سرکاری اسپتال میں آئسولیشن وارڈ نہیں بنایا گیا. اس حوالے سے کوئی بھی سرکاری افسر گفتگو کرنے کو تیار نہیں. کراچی میٹرک بورڈ نے امتحانات کی تاریخ میں توسیع سے انکار کر دیا. کورونا وائرس کے باعث سندھ حکومت نے 13 مارچ تک تعطیلات کا اعلان کر رکھا ہے. میٹرک کا پہلا پرچہ 16 مارچ کو شیڈیول ہے. دوسری جانب گزشتہ 5 روز کے دوران ایران سے 3100 پاکستانی وطن پہنچے، جن میں 2220 زائرین بھی شامل ہیں.
PDMA کے مطابق زائرین کو تفتان میں خیمے اور خوراک فراہم کر دی ہے۔ پاکستان ہاؤس کے علاوہ کھلے علاقوں میں خیمہ بستی قائم کی گئی ہیں جہاں تمام زائرین کی ہر 48 گھنٹے کے بعد اسکریننگ کی جاتی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافر کرونا وائرس کے خوف کا شکار ہیں، اس لیے وفاقی وزارت صحت نے ملک بھر کے داخلی راستوں پر ماہر نفسیات تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا وائرس نے دنیا بھر کے سیاحتی صنعت کو بھی متاثر کیا۔ عالمی ادارے بلومبرگ کا کہنا ہے